السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ تو فرینڈز، ہم اپنے ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ عائشہ کا وہ حال تھا کہ کاٹو بدن میں لہو نہیں، اور یہی حال تقوا رکھا تھا۔ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، میری عائشہ ایسی نہیں ہے، یہ سب جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میرا بھائی نکاح کیسے کرتا؟ یہ سب جھوٹ ہے، جھوٹ بول رہی ہے۔ تقوا ہکلائی آواز میں سب کو یقین دلانے لگی، پر عائشہ کے منہ سے تو جیسے زبان کھینچ لی گئی تھی۔ اتنا غلیظ الزام وہ ایسی تو نہیں تھی، وہ تو کبھی کسی لڑکے کے قریب نہیں گئی تھی۔ اس نے تو صرف حیدر اور اس کی دولت کی تمنا کی تھی، اس کے پانے کے لیے اتنا گری تھی، باقی کی طرف تو وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتی تھی۔ تو پھر یہ سب مہکار کیا کہہ رہی تھی؟ نہیں ہے ایسی مہکار تقوا کی حالت پر ہنسی۔ تو پوچھو اس پارسا سے کیوں مرے تمہارے ماں باپ؟ اچانک کیوں کیا اس نے اپنی پھپھو زاد سے شادی سے انکار؟ اس نے کہتے کونے میں بیٹھی روتی ہوئی نادیہ بیگم کو دیکھا، جو اپنے بھائی کی اچانک موت پر ٹوٹ گئی تھی۔ کیا ضرورت تھی ایک رشتے کے لیے رشتہ توڑنے کی؟ کیوں کیا اس نے ایسا؟ وہ اپنے انہیں پچھتاؤں میں گری سسک رہی تھی کہ اچانک اپنی بھتیجی کی آواز اور اس عورت کے دیکھنے لگی جو اس کے کالے کرتوت سامنے رکھ رہی تھی، کہ ہر کوئی عائشہ کو چھوت سمجھ کر دور ہو اور توبہ توبہ کرنے لگے۔ توبہ، یہ تو طوائفوں کو پیچھے چھوڑ گئی۔ ایسی اولاد کا تو گلا گھونٹ کر مار دینا چاہیے۔ طرح طرح کی نفرت میں ڈوبی آوازیں جہاں تقوا کے کانوں سے ٹکرائی تھی، وہیں عائشہ سن کر لہراتی فرش پہ گری، پر تقوا کے علاوہ کوئی اس کی طرف نہ آیا اور نہ ہی کسی نے اسے اٹھانے میں مدد کی۔ وہی بمشکل گھسیٹ کر اسے روم میں لائی اور بیڈ پر ڈالا۔ مہکار کے ساتھ سائرہ بیگم بھی چلی گئی اور پیچھے دوسری عورتیں بھی توبہ توبہ کرتی وہاں سے نکل گئیں کہ اب اس ویران گھر میں صرف نادیہ بیگم، تقوا اور بے ہوش عائشہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ آج ندیم صاحب اور عشرت بیگم کا تیجا تھا اور سب کچھ دانیال اور تقوا نے سنبھالا ہوا تھا، ورنہ تو کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ سب کو ندیم صاحب کی موت کی وجہ معلوم ہو گئی تھی اور سب سنتے توبہ توبہ ایسی اولاد سے کر رہے تھے۔ عائشہ ایک کونے میں بکھری حالت میں پڑی تھی، جو اپنے حواسوں سے بیگانی پاگل پاگل سی بیٹھی سوچوں میں گم تھی کہ جو بھی آتا اس پر ایک نفرت بھری نظر ڈال کر سرگوشیوں میں جو نہ بھی جانتا تھا انہیں بتاتے توبہ کرنے لگے، اور کچھ سنانے والی آواز بھی ایسی اولاد کو بددعائیں دیتے اور اپنی بیٹیوں کی پاکیزگی کے گن گنوانے لگتے۔ پر وہ بے حس و بے پرواہ بیٹھی تھی۔ اس کے ماتھے پہ نشان سوج چکا تھا جو دانیال نے اسے چیئر پر پھینکا تھا، اور اس کا سر چیئر سے لگا تھا۔ سارا منہ سوجا ہوا تھا، 3 دن سے نہ کچھ کھایا تھا نہ پیا، بس ایک ہی پوزیشن میں یہیں ہی بیٹھی تھی اور اپنے ماضی کو یاد کرتی، اس کے ایک ایک پل کو یاد کرتی، کبھی ہنستی تو کبھی رو پڑتی۔ یا اللہ، میری جیسی اولاد کسی کو مت دینا۔ وہ روتی ہوئی رب سے فریاد کرتی اور سوچتی کہ میں تقوا جیسی کیوں نہیں ہوں، میں کیوں دولت کے پیچھے نامحرم کی محبت میں اندھا دھند بھاگی کہ جب ہوش آیا تو سب کچھ گنوا بیٹھی تھی، خالی ہاتھ رہ گئی۔ اب رونے اور پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں بچا تھا، اور اب اس کا مستقبل اتنا خوفناک تھا کہ سوچتے ہی وہ کانپ رہی تھی۔ لو کچھ کھا لو، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، تم نے بیمار پڑ جاؤ گی۔ تقوا پلیٹ میں کھانا لے کر اس کے پاس سے اڑنے والا بنا کر اس کے منہ کی طرف کرتے بولی، جس پہ عائشہ ایک نظر ڈال کر اٹھ کر اپنے روم میں بند ہو گئی اور اسے وقفے وقفے سے منتیں کر رہی تھی، پر پہلے تو وہ انکار کر رہی تھی اور اب کمرہ بند ہو گئی تھی اسے پریشان چھوڑ کر۔ ڈیڈ، آپ نے دیکھا کیسا رویہ تھا دانیال کا میرے ساتھ؟ الجھا ہوا حیدر حامد صاحب سے بولا۔ ہاں دیکھا تھا، جب روڈ ہو رہا تھا بات سمجھ سے باہر تھی۔ محسوس تو حامد صاحب نے بھی کیا تھا اس کے غصے، نفرت بھری نظریں اگنور کرنا، پر وہ سمجھ نہ پائے کہ کس وجہ سے اس کا رویہ ایسا ہے۔ دکھ انہیں بھی تھا ندیم صاحب کی ڈیتھ کا کہ عائشہ سے وہ بھی ملے تھے، اس کے لیے افسوس ہوا تھا، پر دانیال نے تو حد کر دی تھی۔ آپ کا موبائل رنگ ہو رہا ہے۔ حیدر نے انہیں موبائل کی طرف متوجہ کیا تو انہوں نے سر جھٹک کر موبائل اٹھایا۔ دانیال کی ہی کال ہے۔ دانیال کے نام پر پاس بیٹھی ساحل کو بریک فاسٹ کرواتی مہکار کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ حیدر چونک کر دیکھا، ہے خیریت؟ اس کے منہ سے پھسلا تو حامد صاحب ہنس پڑے۔ پوچھنے دو، معلوم ہو جائے گا، انہوں نے کہتے موبائل کان سے لگایا۔ السلام علیکم، دانیال کی آواز پر موبائل سے گونجی تو حیدر نے انہیں موبائل اسپیکر پر ڈالنے کو کہا تو انہوں نے ہنس کر اس پر عمل کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو دانیال؟ وہاں سب خیریت ہے؟ انہوں نے محبت سے پوچھا۔ دانیال نے مٹھیاں بھیجیں۔ میں نے یہ کہنے کے لیے کال کیا ہے کہ ہماری طرف سے انکار ہے رشتے کا، آپ یہاں آنے کی تکلیف مت کیجیے گا، اس نے کہہ کر کال کاٹ دی بغیر اس کی سنتے۔ حامد صاحب نے اس کی طرف دیکھا جو بے یقینی سے موبائل کو دیکھ رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا ڈیڈ؟ اس نے یقین دہانی کے لیے اپنے باپ کو مخاطب کیا، اور مہکار نے اپنی مسکراہٹ چھپائی، اسے اپنے بھائی کی حالت نہیں دکھ رہی تھی جو ایسا ہو گیا تھا جیسے پاگل۔
وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے میرے ساتھ؟ کیوں نہ جانے ہم کیا کیا ہے، میں کیا کیا ہے میں نے؟ وہ اٹھ کر دھاڑا۔ حیدر سنبھالا خود کو، میں بات کرتا ہوں اس سے۔ حامد صاحب گھبرا کر اٹھ کے کھڑے ہوئے اور میں کار اپنے بیٹے کے سہم جانے پر ناگوار نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ مجنون نہ ہو تو، وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ساحل کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ آپ آج ہی جائیں ورنہ میں کچھ بھی کر گزروں گا، اپنے ڈوبتے دل کے ساتھ کہتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا، اور اس کی دھمکی پر حامد صاحب نے اپنا ماتھا مسلا۔ یہ اچانک کیا ہو گیا ہے اسے؟ انہوں نے موبائل کو دیکھتے دانیال کے بارے میں سوچا۔ تم کب مجھے فائنل ڈیٹ دو گے پرنس؟ 3 دن گزر گئے ہیں۔ مسز ہانیہ نوک کرتی سائم کے روم میں آتی بولی۔ اس نے ناگواری سے ان کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ مرنے والی ہیں؟ جو آخری خواہش یہی بچی ہے؟ وہ حقارت سے بولا کہ مسز ہانیہ کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اف، تم بس صرف میرے مرنے کے خواب دیکھو، وہ منہ بنا کر بولی۔ سائم نے سر جھٹکا اور گلاس کا آخری گھونٹ منہ سے لگایا۔ بتاؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ اصرار کرنے لگی۔ اسے پہلے غصہ کم تھا جو یہ اپنی شکل لے کر آ گئی تھی اسے اور تپانے۔ سائم نے دروازہ ان کے منہ پر بند کیا اور خود واپس بیڈ پر گرا۔ اسے معلوم ہوا تھا کہ عائشہ کے ماں باپ مر گئے تھے اور تقویٰ وہیں تھی اس کے پاس، اس لیے اسے اتنا انتظار کرنا پڑ رہا تھا، اور ورنہ دل کر رہا تھا ابھی جائے مولوی کے ساتھ اور گن پوائنٹ پر نکاح کر کے اسے لے آئے، پر وہ نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر سے آغا جان کے منہ سے اپنے لیے وہ حاج لفظ نہیں سننا چاہتا تھا۔ تبھی زندگی میں پہلی بار بے بس پڑا تھا۔ اس کے سامنے صرف اس کی آنکھیں گھوم رہی تھی اور سائم بے سکونی کے عالم میں اٹھ کر بیٹھتا سامنے شیشے کی بوتل کو دیکھنے لگا۔ جاؤ اس سے بولو پیکنگ کرے، نادیہ بیگم آج صبح ہی چلی گئی تھی اور اب صرف 3 بچے تھے۔ دانیال کو اپنی عافیت سے نہ تھا، تبھی وہ اسے مزید سوگ ماننے یہاں نہیں دے سکتا تھا، اس لیے لاؤنج میں بیٹھی تقویٰ سے بولا۔ جی بھائی۔ وہ سر ہلا کر عائشہ کے روم میں آئی جہاں وہ بیڈ کی پائٹی کے سہارے سر رکھے بیٹھی تھی۔ بھائی کہہ رہے ہیں اب چلیں، انہیں کل آفس جانا ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھتی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولی تو عائشہ نے ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ کہاں جانا ہے مجھے؟ وہ سر اٹھا کر بولی۔ ہمارے گھر۔ اب تم ہمارے ساتھ رہو گی؟ تمہارا نکاح ہوا ہے نا بھائی سے، اس لیے۔ تقویٰ مسکراتی بولی۔ عائشہ نے غصے سے دیکھا اور اس کے ہاتھ جھٹکے۔ بکواس مت کرو، میں کہیں نہیں جا رہی یہاں سے۔ اپنے بھائی سے کہہ دو مجھے طلاق دے دے، مجھے نہیں جانا یہاں سے کہیں۔ اور وہ چیختی ہوئی بولی کہ تقویٰ نے کچھ گھبرا کر اس کے لہجے کو دیکھا، وہ صدمے سے طلاق کو سنا۔ باہر جاؤ۔ تقویٰ پیچھے سے روم میں داخل ہوتا دانیال کی آواز پر جہاں تقویٰ گھبرائی تھی وہیں عائشہ نے نفرت سے سر جھٹکا تھا۔ تم دونوں باہر جاؤ، بہت شکریہ تم دونوں کا، اب مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، وہ تلخ لہجے میں دانیال کے سرخ آنکھوں میں دیکھتی بولی، جس پر اس نے سر ہلایا اور تقویٰ کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ سر جھکائے باہر نکل گئی اور عائشہ اب اسے دیکھنے لگی جو چلتا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ کیا کہا؟ وہ سامنے کھڑا نفرت بھری نظروں سے اس کے سوجے سرخ چہرے کو دیکھتا پوچھنے لگا کہ اس کے لہجے پر عائشہ نے لبوں پر زبان پھیری۔ وہ دانیال اپنی دوست کا بھائی جو کل تک اس کا بھی بھائی ہی تو تھا، آج ایک الگ رشتے کی حیثیت سے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اٹھو۔ اسے خود کو گھرتا پا کر وہ باہر اپنی بہن کی موجودگی کا خیال کرتا نیچی آواز میں گرایا کہ عائشہ خوف سے رونے لگی۔ مجھے طلاق دے دانیال بھائی۔ وہ کانپتی ٹانگوں سے اس کے گہرے سامنے کھڑی ہوتی لرزتی ہوئی بولی کہ اسے سمجھ نہ آیا وہ کیا کہہ گئی ہے۔ چٹاخ دانیال کا ہاتھ اٹھا اور اس کے سوجے رخسار پر نشان چھوڑتا اس کے منہ میں خون کا ذائقہ چکھا گیا اور وہ منہ کے بل بیڈ پر گری۔ عائشہ اس اچانک حملے سے سسکاری بھر کر رہ گئی۔ طلاق چاہیے تمہیں تاکہ آتے جاتے کی ضرورت بنی رہو یہاں؟ بالوں کو مٹھی میں جکڑتے اسے پھر سے اپنے سامنے کھڑا کیا اور وہ خوف دہشت سے روتی ہوئی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو مجھے، نہ نہیں جانا مجھے آپ کے ساتھ، آپ کچھ بھی سمجھے میں نہیں چلوں گی آپ کے ساتھ، نہیں قبول مجھے آپ کا رشتہ۔ وہ خوف سے چیختی اور اس کی بے رحم گرفت سے اپنے بال چھڑوانے لگی جو جڑوں سے اکھڑنے والے تھے۔ بغیر دوپٹے کے اس کے سامنے بکھری حالت میں لرزتی کھڑی، بھوک پیاس سے نڈال رو رہی تھی۔ بنجر لب، سرخ چہرہ جہاں اپنی ہی انگلیوں کے نشان کے ساتھ اب دانیال کے نشان واضح ہو گئے تھے، سرخ سوجے پپوٹے غم کی مورتی بنی ہوئی تھی۔ یہ سب تو اس نے خود اپنے ساتھ کیا تھا، کسی کا کیا قصور تھا؟ اور اب اس کی ضد طلاق چاہیے۔ کیا طلاق لے کر وہ پھر اس لڑکے کے پاس جانا چاہتی تھی جس کے بچے کی ماں کا ناٹک کر کے اپنے ماں باپ کو کھا گئی تھی؟ ایک بات کان کھول کے سن لو تم، دانیال نے اس کے جبڑے سے پکڑ کر چہرہ اونچا کرتے اپنے سامنے کیا اور اس کی سرخ لہو ہوتی آنکھوں میں اپنے غصے بھری آنکھیں گاڑی۔ پکڑ اس قدر بے رحمانہ تھی کہ اس کے منہ سے سسکی نکل گئی اور اس نے تڑپ کر اس کے ہاتھ کو پکڑا۔ آج کے بعد تمہاری نظریں نیچے رہیں گی، جب بھی مجھ سے کوئی بات کرو گی تو آواز اور لہجہ دھیما رکھنا، ورنہ یہ جو زبان ہے نا
گدی سے کھینچ لوں گا، اور ہاں یاد رکھنا بھول کر بھی کسی غیر مرد کو تصور میں لائی تو دوسری سانسیں لینے کے لیے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ مشکل آنکھیں پڑے اسے دیکھ رہی تھی اور دانیال نے اس کی آنکھوں میں حقارت سے دیکھا جہاں اسے وہ لڑکی دیکھی جو 3 دن پہلے بے حیا اسے سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے خود پر غلیظ الزامات کی بچھاڑ کر رہی تھی۔ اس نے نفرت سے اسے پیچھے دھکیلا اور آہ کرتی پیچھے جا کر سائڈ ٹیبل سے ٹکراتی نیچے گری۔ نفرت ہے مجھے تم سے بے انتہا کہ میرا بس چلے تو ابھی گلا گھونٹ کر تمہیں ہمیشہ کی نیند سلا دوں، پر شکر کرو اپنے باپ کا جو مرتے ہوئے بھی تم جیسی بدکردار لڑکی کو میرے گلے ڈال گیا، ورنہ تم جیسی لڑکی پر میں تھوکتا بھی نہ کہ جا کے نکاح کرنا۔ اپنی بھرپور نفرت کا اظہار کرتے اس کے جھکے سر ہچکولے کھاتے وجود پر ایک نظر ڈالتا بھائی جانے لگا کہ پھر رکا۔ اٹھو پیکنگ کرو، ایسے ماتم کے موقع تمہیں ساری زندگی ملیں گے۔ اس کا لہجہ اس قدر سرد تھا کہ وہ آنکھیں ملتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ کر آنکھ پر آ گرا اور وہ ایک نظر ڈال کر بے حس بنا چلا گیا۔ عائشہ کے لب جیسے کسی نے سی لیے تھے، وہ اف بھی کیے بغیر اس کے خوف سے لرزتی پیکنگ کرنے لگی۔ اب اتنی بھی جان نہیں بچی تھی کہ 2 قدم ہی چل سکے اور جا کر ٹیبل کے دراز سے فرسٹ ایڈ باکس ہی نکالے اپنے ماتھے سے خون صاف کر لے۔ عائشہ تقویٰ کچن سے اس کے لیے کھانا بنا کر جب روم میں آئی تو پیکنگ کرتی عائشہ کے ماتھے سے نکلتے خون کو دیکھ کر گھبراتی اور کھانا بیڈ پر رکھ کر اس کے پاس پہنچی۔ کیا ہوا تمہیں؟ خون تو دیکھو، چھوڑو اسے میں کر لیتی ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ سے ڈریسز پھینکتی اسے لے کر بیڈ پر بٹھایا اور دراز سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر اس کے پاس آئی اور اس کے ماتھے سے خون صاف کرتی وہاں پٹی کرنے لگی۔ عائشہ اس کے سوالوں کا جواب دیے بغیر پاس رکھی ٹرے میں پانی کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگا گئی۔ وہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ اسے دانیال نے مارا ہے کیونکہ وہ ہمدردی کے لائق خود کو نہیں سمجھ رہی تھی۔ عائشہ تقویٰ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا جس پر عائشہ کی نظریں پھر بھر آئیں۔ تقویٰ میں نے کیوں کیا ایسا؟ میں کبھی سکون سے جی نہیں پاؤں گی۔ میں اپنے ماں باپ کی قاتل ہوں، میں کتنی بری ہوں۔ تم کیوں نہیں نفرت کر رہی مجھ سے؟ جاؤ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں یہاں اپنی باقی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں خود کو دکھانا چاہتی ہوں کہ ہم جیسی لڑکیوں کا کیا انجام ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال کیے بغیر ایسے قدم اٹھاتی ہیں، ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ مجھے یہیں چھوڑ جاؤ تاکہ میں گھٹ گھٹ کر اپنے کیے کا حساب دوں۔ وہ نہیں رہے پر میں ان کی خوشبو کو محسوس کر کے جینا چاہتی ہوں۔ پلیز اپنے بھائی کو سمجھاؤ، بھلے وہ مجھے طلاق نہ دے پر یہی رہنے دے۔ میں نہیں چھوڑنا چاہتی اس گھر کو، میں نہیں جی پاؤں گی ان کے بغیر۔ وہ ہاتھ جوڑتی اس کے سامنے فریاد کرتی گڑ گڑانے لگی کہ تقویٰ اس کی حالت پہ بکلا گئی۔ عائشہ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے تڑپ کر اس کے ہاتھ تھامے۔ چلو اب اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا کہ ایک بار پھر دروازے پر دانیال اپنے دراز قد کے ساتھ نمودار ہوا کہ عائشہ اس پر ایک نظر ڈال کر بے بس ہو گئی اور تقویٰ کو التجائی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اب وہ کیا کر سکتی تھی؟ کیسے اسے یہیں اکیلے گھر میں رہنے دے سکتی تھی جہاں خاندان والے سب اپنا منہ موڑ گئے تھے؟ جی بھائی، وہ معذرت سے دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے کپڑے سوٹ کیس میں ترتیب سے رکھنے لگی۔ چادر دو اسے ورنہ نمائش بن کر ایسے ہی منہ اٹھا کر چل پڑے گی۔ دانیال کی آواز پر جہاں تقویٰ نے اپنے بھائی کے لفظوں پر حیرت سے انہیں دیکھا، وہیں عائشہ اپنے بغیر دوپٹے کے وجود پر شرمندہ ہو گئی اور اٹھ کر الماری سے ایک چادر نکال کر خود پر اوڑھ لی۔ بھائی کیسے الفاظ استعمال کر رہی ہیں؟ وہ حیرت زدہ بولی جس پر دانیال نظریں چرا گیا اور آگے بڑھ کر سوٹ کیس اور دوسرا بیگ اٹھاتا باہر نکلا۔ عائشہ میری بات سنو۔ دانیال کے جانے کے بعد تقویٰ اس کی جانب مڑی تو صرف وہ دیکھتی سائڈ ٹیبل پر رکھے اپنے ماں باپ کی تصویر کو اٹھا کر سینے میں بھیجتی روتی ہوئی باہر نکلی۔ لاؤنج میں پڑی چارپائی کو دیکھتے اس کا دل کیا دھاڑیں مار کر روئے جائیں۔ اس کی ماں بیٹھ کر اس کے لیے سلائی کرتی تھی اور کبھی کبھار تھک کر وہیں لیٹ جایا کرتی تھی۔ وہاں آج بھی مشین رکھی تھی اور اس کی سئی میں لگا گلابی کلر کا اس کا کرتا جو بہت شوق سے لیا تھا کہ اس کی بیٹی کی گھوری رنگت پر بہت اچھا لگے گا۔ وہ روتی سلائی مشین کے پاس پہنچی، اسے چھو کر محسوس کرتی وہ کرتا نکالنے لگی۔ اماں، وہ روتے ہوئے درد سے پکارتی کرتا سینے سے لگاتی نیچے بیٹھ گئی۔ اماں پاپا واپس آ جائیں، میں قسم کھاتی ہوں بہت اچھی بیٹی بن کر رہوں گی۔ ایک بار لوٹ آئے، مجھے معاف کر دیں۔ اس کی تکلیف درد کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ یہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی، وہ چھپ جانا چاہتی تھی، پر اس کے باپ نے اسے ایسے شخص کے حوالے کر دیا تھا جو اسے نفرت میں اس قدر گہرا تھا کہ اس کی لاش نکالتے دیر نہ کرتا۔ دانیال جب گاڑی میں سوٹ کیس اور بیگ رکھ ان کے نہ آنے پر غصے سے اندر آیا تو روتی ہوئی چارپائی کے پاس گڑ گڑاتی کالی چادر میں عائشہ کو دیکھتے تھم گیا۔ سامنے ہی دروازے پر اس کی بہن منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیاں دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ خود پر ضبط کرتے آگے بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ اب کوئی فائدہ نہیں، یہ ڈونگ بند کرو میرے سامنے۔ وہ سخت پکڑ میں لے کر اسے آگے بڑھا بلکہ اسے گھسیٹتا جا رہا تھا اور تقویٰ اس کی حالت پر افسوس سے آنسو صاف کرتی پیچھے آئی۔ دانیال نے اس کی نفی کرنے کے بعد بھی زبردستی گاڑی میں بٹھایا اور دروازہ بند کیا۔ تقویٰ آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تو دانیال نے گھر کو بند کیا۔ ہارون سے ملتے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کو سٹارٹ کیا۔ مجھے نہیں چلنا، پلیز چھوڑ دو دانیال۔ وہ پیچھے اپنے
گھر کے بند دروازے کو دیکھتی بولی بھائی لفظ منہ میں ہی دبا گئی۔ دانیال نے ایک غصے بھری نظر سے فرنٹ مرر میں اسے دیکھا اور کار کی سپیڈ اتنی تیز کر دی کہ گلی کا موڑ مڑتے ہی اس کا گھر نظروں سے اوجھل ہو گیا اور وہ منہ پر ہتھیلیاں جمائے اپنی ہچکیاں دبانے لگی۔ سارے راستے وہ روتی آئی ادھر اپنی ماں باپ کی فریم میں موجود تصویر کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی تو کبھی اپنے کرتے کو ہونٹوں سے لگاتی اور بھلا مجھے کیا ضرورت پڑنے لگی اپنی قسمت پر نظر ثانی کرنے کی، مجھے معلوم ہے یہ سب مستقبل میں میرا ہی ہونے والا ہے۔ اس چھوٹے سے فلیٹ کے سامنے گاڑی کے روکتے وہ باہر نکل کر دیکھتی ہوئی ان کے ساتھ آگے بڑھی۔ جب ان لفظوں کو یاد کرتے کسی نے اندر سے تمسکرے بھرا کہکہ لگایا اور آنکھیں صاف کرتی رہ گئی۔ میں آفس جا رہا ہوں، رات کو لیٹ آؤں گا، خیال رکھنا اپنا۔ دانیال تقویٰ کے سر پر ہاتھ رکھتا کہہ کر سوٹ کیس اور بیگ اندر رکھتا انہیں دروازہ بند کرنے کی ہدایت کرتا چلا گیا۔ آؤ میں تمہیں بھائی کا روم دکھاتی ہوں، وہاں جا کر آرام کر لو۔ اس کی حالت کے پیش نظر تقویٰ نے کہا تو عائشہ نے اسے دیکھا اور اس کے لفظوں کو سمجھتی اس کی اندرونی حالت خوف سے غیر ہونے لگی۔ نہیں میں تمہارے ساتھ رہوں گی، تمہارا روم کہاں ہے؟ خوف سے اس کا گلا خشک ہو گیا۔ اس کی پکڑ اس کی مار اس کی اتنی بے رحم تھی کہ عائشہ کو اس کے پرچھائی بھی خوف لگنے لگا تھا۔ کہاں وہ رہتی اس کے ساتھ ایک روم میں؟ تقویٰ اس کی لٹھے کی مانند رنگت کو دیکھتی دروازہ بند کرتی اسے اپنے ساتھ لے آئی اپنے روم میں۔ عائشہ سامنے بیڈ کو دیکھتی چلتی اس کے پاس آئی اور سکڑی سمیٹی وہاں پر لیٹ گئی۔ بغیر ادھر ادھر دیکھے وہ تصویر سینے سے لگائی آنکھیں موند گئی اور تقویٰ ایک نظر اس پر ڈال کر اس کا سوٹ کیس اور بیگ اٹھانے چلی گئی کہ جب بیزار ہو تو فریش ہو کر چینج کر سکے۔ اور اس سب کے دوران اس کے دماغ سے سائم بالکل غائب ہو چکا تھا۔ اسے یاد بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی سائم نام کا اسیب ہے۔ وہ تقریباً رات کے 2-3 کے قریب اپنا 3 دن کا پینڈنگ ورک نپٹا کر لوٹا اور فریش ہو کر اسی کپڑوں میں کھانا کھایا اور جب بستر پر گرا تو اسے عائشہ یاد آئی۔ ایک تیز نفرت بھری لہر اس کے وجود میں دوڑی۔ اچھا ہی تھا وہ جو اس کے نظروں کے سامنے نہیں تھی، ورنہ اس وقت اسے دیکھ کر وہ نفرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر کچھ کر بیٹھتا۔ سوچوں کو جھٹک کر اس نے آنکھیں موندی۔ بس میں نے کہہ دیا مجھے آپ لوگوں سے رشتہ نہیں رکھنا تو بات ختم۔ دانیال نے غصے سے دبے دبے لہجے میں کہا۔ حیدر نے مٹھیاں بھیج کر اسے دیکھا۔ کیوں نہیں کرنا؟ وجہ تو ہوگی، کل تک تو تم راضی تھے، پھر آج کیا ہو گیا اچانک؟ وہ کھڑا ہوتا دانیال پر دھڑا کہ اس کی حرکت پر حامد صاحب گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ حیدر، انہوں نے سخت لہجے میں سرزش کی جو پاگل ہوتا کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار تھا۔ حامد صاحب اور حیدر دن کے 11 بجے ہی دانیال کے گھر آ پہنچے، یوں اس طرح انکار پر جواب طلبی کے لیے۔ بس بہت ہو گیا، اب نکلو یہاں سے۔ دانیال غصے سے اٹھ کھڑا ہوا اور حیدر کی بدتمیزی پر غیظ و غضب سے بولا۔ وہ 32 سال کا جوان مرد تھا، کم از کم حیدر سے 3-4 سال تو بڑا ہوگا۔ کیا اس کی بھی تمیز نہیں تھی اسے کہ بڑوں سے کیسے بات کی جاتی ہے؟ تقویٰ اندر بیٹھی ان کے آوازوں پر گھبرا رہی تھی اور عائشہ خالی خالی نظروں سے اس لڑکی کو گھور رہی تھی جو بغیر کچھ کیے بھی کیسا نصیب پا گئی تھی اور اس نے اتنی جدوجہد کی تھی کہ اس کے ہاتھ عمر بھر کے نسور آ گئے تھے۔ پچھتاؤں کے بیچ گری سوچ رہی تھی کہ کاش وہ اپنے باپ اور ماں کو پسند سے عارف اپنے پپو زہاد سے شادی کر کے عزت سے رخصت ہوتی تو آج یہاں نہ ہوتی، نہ ہوتی اور نہ ہی ماں باپ کا سایہ روٹتا۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں پر تمہیں بتا کر جا رہا ہوں کہ ایسے چھوڑنے والوں میں سے نہیں۔ تم جو سوچ رہے ہو اپنے اس چہیتے لوفر کو اپنی بہن دو گے تو یہ تمہاری خوش فہمی ہوگی، کیونکہ تقویٰ صرف میری ہے حیدر شاہ کی۔ وہ کہہ کے بغیر رکے وہاں سے نکلتا چلا گیا اور حامد صاحب بپرے دانیال سے معذرت کرتے وہاں سے نکلے۔ آنکھ اٹھا کر تو دیکھے وہ حال کروں گا، دادی یاد آ جائے گی۔ وہ بڑبڑا کر اپنے روم میں چلا گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کل چلو گے؟ یونین کے جانے کے بعد تقویٰ چلتی ہوئی عائشہ کے پاس بیٹھی جو کل سے سیاہ چادر میں چھپے بیڈ پر سوچوں میں گم تھی۔ نہیں، عائشہ نے ایک خاموش نظر اس کے چہرے پر ڈال کر اپنی سوچوں میں گم ہو گئی۔ جہاں وہ تھی اس کی ماں اور اس کا باپ ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ نہ میں اس میں بغاوت تھی نہ دولت کی ہوس، جتنا اس کا باپ لا رہا تھا اس میں خوشحالی سے گزار رہے تھے۔ میں لنچ کی تیاری کرتی ہوں، تمہیں کچھ کھانے کا من ہو تو بول دینا، میں کچن میں ہی ہوں۔ اس کے ماتھے پر لب رکھ کر کہتی وہ چلی گئی، پر اس نے سنا کب تھا وہ جواب دیتی۔
اس مولانی نے تو حد کر دی، ایک کام ڈھنگ کا نہیں ہوتا اس سے۔ وہ کار میں بیٹھا لبوں میں سگریٹ دبائے غصے سے سوچ رہا تھا اور گاڑی کو یونہی کی طرف لے جاتے روڈ پر ڈالا۔ اب تو یہ حساب کتاب ہوگا، سائیں کی جان بہت ہو گئی تمہاری من منی، شاید تم اپنے سائیں کو بھول گئی ہو، ذرا یاد تو دلوا دوں، وہ سوچتا بڑبڑایا اور گاڑی کو ہوا کی ریس دیتا اڑانے لگا۔ جیسے اس کی مسلسل خاموشی پر رضا نے اپنے آدمی واپس بلوا لیے تھے اور اب وہ بے فکر ہو کر جا رہا تھا اپنی مولانی کے پاس، جہاں اس سے پہلے ایک وجود شدت سے تقویٰ کے منتظر کرتا بہت گہرا سوچ رکھتے۔ اس نے حیدر کو رشتے سے انکار ایک تو اپنی بہن کی وجہ سے کیا تھا جس نے اس دن آ کر انکار کر دیا تھا، دوسرا وہ نہیں چاہتا تھا کہ جب اس کی بہن کی شادی اس سے ہو جائے جو اس کی بہن کا شوہر ہو وہ اس کی بیوی کی محبت ہو جس کی وجہ سے آگے چل کر کوئی بدنامی کی وجہ بنے۔ اس لڑکے کے کارنامے تو سامنے ہی تھے، اگر شادی کے بعد وہ کوئی الزام لگاتی یا اس کی بہن کی خوشحال زندگی دیکھ کر کوئی بڑا قدم اٹھاتی، اس سے بہتر تھا کہ وہ پہلے ہی اس چیپٹر کو کلوز کر دے۔ اب وہ پرسکون تھا کہ اس کی بہن اسے پسند نہیں کرتی، ورنہ کافی دکھ ہوتا اسے۔ کام سے فارغ ہو کر اس نے جب فائل اٹھائی باس کے روم میں پہنچانے کے لیے، تب اس کا موبائل رنگ ہوا۔ اس نے دیکھا کوئی MMS آیا ہوا تھا، اسے بعد پر آ کر دیکھنے پر چھوڑتے وہ فائل اٹھا کر باس کے آفس میں ناک کرتا اجازت ملنے پر چلا گیا۔ مہکار بھول کر بھی نہیں بلا رہی تھی اس گھڑی کو جب عائشہ نے سارے محلے کی عورتوں کے سامنے اسے تھپڑ مارا تھا۔ کتنے دن گزر گئے تھے اس حادثے کو، پر اسے چاہ کر بھی نہیں بھول پا رہی تھی۔ جب بھی آنکھیں مونتی تو سامنے وہ منظر آ جاتا جب عائشہ نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ اسے مسلسل بے چین کیے ہوئے تھا کہ پاگل بنا رہا تھا۔ اس مڈل کلاس لڑکی کی ہمت تو دیکھو، مجھے تھپڑ مارا، اب تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں، وہ ایک دم عزم سے کہتی اپنا موبائل اٹھا کر وائس ریکارڈنگ کو دانیال کے موبائل نمبر جو اس نے اپنے ڈیڈ کے موبائل سے لیا تھا سینڈ کیا اور کمینگی سے مسکراتی اٹھ کر کچن کی جانب چلے گی۔ اب تمہیں معلوم ہوگا مہکار کو تھپڑ مارنے کی کیا سزا ہوتی ہے۔ پانی کا گلاس لبوں سے لگاتی مسکرائی۔ ہارون دو بار پھر آ چکا تھا، اسے لینے پر مہکار نے انکار کر دیا تھا کہ جب اس کا دل چاہے گا وہ آ جائے گی، ابھی اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس دبے نما گھر میں آنے کا۔ یہ تو اس نے دل میں ہی کہا تھا، پر اس نے سوچ لیا تھا تب جائے گی جب کچھ پا لے گی۔ عائشہ سو ہاتھ سے نکل گئی تھی، تقویٰ کو تو وہ بہت پسند نہیں کرتی تھی اور وہ ہاتھ میں آنے والی بھی نہیں تھی۔ اور رہی خاندان کی الٹرا ماڈرن لڑکیاں، انہیں تو وہ آنے نہیں دے گی اپنے بھائی کی زندگی میں، اور اب جو روگ لگا تھا اسے تقویٰ کا ممکن تھا کہ وہ کبھی شادی نہ کرے۔